اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور ہریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسا کیلنڈر کے اعتبار سے 20واں عام اتوار ہے اور یہ سائیکل اے کا یعنی سال اول کا 20واں اتوار ہے۔ دیکھیے، وہی بات ہے کہ عام اتوار ہے لیکن اس میں یسوع بذات خود ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، تو اس لیے یہ عام نہیں، بڑا خاص اتوار ہے۔ آپ جلدی سے اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ ہم اس پہ کچھ بات چیت کر سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 56واں باب، پہلی آیت اور 6 سے 7ویں آیت تک۔ پھر سے سنیں، اشعیاء 56واں باب، پہلی آیت اور 6 سے 7ویں آیت۔ زبور ہے 67، اس کی دوسری اور تیسری آیت، 5ویں اور 6 اور 8ویں۔ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ پورا زبور پڑھیے۔ دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 11واں باب، 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک اور 29ویں آیت سے 32ویں آیت تک۔ پھر سے سنیے، 11واں باب، رومیوں 11واں باب، 13ویں سے 15ویں آیت اور 29ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے بمطابق متی، اس کا 15واں باب، 21ویں آیت سے لے کے 28ویں آیت تک۔ متی 15 باب، 21ویں آیت سے لے کے 28ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے آج کی تلاوت پر سنیں کہ یشعیاء نبی کیا فرماتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت اور 6 سے 7ویں آیت تک۔ خداوند یوں فرماتا ہے، عدل کو برقرار رکھو اور صداقت کو کام میں لاؤ، کیونکہ میری نجات آنے کے قریب اور میری صداقت ظاہر ہونے کے نزدیک ہے۔ اور جو پردیسی خداوند سے پیوستہ ہوں تاکہ اس کی خدمت کریں اور اس کے نام کو عزیز جانیں اور اس کے بندے ہوں، اور ہر ایک جو سبت کو مانتا ہے اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور جو میرے عہد سے لپٹے رہتے ہیں، میں انہیں اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی دعا کے گھر میں انہیں شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے ہم انجیل جلیل سنیں، دیکھیں کہ متی رسول نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 15واں باب، 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ اس میں لکھا ہے، اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدروس سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔
اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینا مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ ہاں، دیکھیے آج کمال کی بات ہے کہ یسوع نے کچھ ایسے کہا اور کیا، جو کیا تو وہ بعد میں بہرحال اور ہے، لیکن کہا کچھ ایسے کہ جو یسوع سے اس کی توقع کبھی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور ہم تو ہمیشہ سے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ یسوع سب کے لیے آیا، تو اس نے کیوں کہا کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ان کے پاس بھیجا گیا، ان کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ یہ بات اس نے کہی کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اسرائیلی، جس پہ وہ ہمیشہ آج تک وہ فخر کرتے ہیں، اور آج تک انہوں نے اپنے خود کو برگزیدہ بنا کے باقی دنیا سے الگ کیا ہوا ہے۔ اور اسی سبب سے جو بھی کچھ ہوا ان کے ساتھ آج تک، جو کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، شاید وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، یہی اس کا اس سے یہی حاصل ہونا تھا جو وہ سوچ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم برگزیدہ قوم ہیں، ہم ہی تھے صرف جنہیں خدا نے ملک مصر سے نکالا۔ دنیا میں اور قومیں بھی یقیناً تھیں اس وقت، کسی پہ یا کسی کی حالت پہ خدا کو رحم نہیں آیا، صرف اسرائیلیوں پہ رحم آیا، اور وہی ان کو نکال کے ملک مصر سے لے کے آیا۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ کیوں ایسے بائبل میں صرف یہی کیوں لکھا ہوا ہے کہ وہی اسرائیلی ہی کیوں تھے، اور پوری دنیا۔ اور آپ دیکھیے کہ آدم سے لے کے یسوع تک جس ترتیب سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، وہ صرف اسرائیلیوں کی ملتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کیا اور نہیں تھے؟ آج جیسے ہم انجیل میں پڑھتے ہیں، وہ کنان کی، ملک کنان کی تھی، وہ وہی تھی جو موعودہ سرزمین تھی جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ ملک کنان جو ہے وہ خداوند اسرائیلیوں کو دیتا ہے، اور اسرائیل کو ایسے نہیں دیتا کہ پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے دیا، وہ باقاعدہ کنانیوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ زمین جو ہے جو خدا نے ان کو دینی تھی۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے لڑ کے وہ زمین لی، خدا نے ان کو تھالی میں رکھ کے نہیں دی۔ اور اس میں کتنے تو وہ مرے بھی ہوں گے، کتنے شہید، کتنی نسلیں ان کی ختم ہوئی ہوں گی۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم اس میں ضرور یہ بات کریں کہ یہ جو چیز جو اسرائیلی سمجھتے تھے کہ وہ برگزیدہ ہیں اور دوسروں کو وہ حقیر جانتے تھے، اور وہ یہودیوں کو جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہیں وہ جو خاص یہاں پہ۔ لیکن خداوند نے کیا کہا؟ دیکھیں اس وقت بھی خدا ان کو کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، عدل کو برقرار رکھو، صداقت کو کام میں لاؤ، کیونکہ میری نجات قریب آنے کو ہے۔ صداقت اور عدل، سچ اور انصاف جو ہے وہ ضرور، اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں نا سچ، انصاف، محبت، لیکن یہاں پہ محبت کا ذکر نہیں ہے،
یہ یہودیوں کا سب سے بڑا یہی وہ تھا کہ وہ اصول جو ہیں صداقت، سچ اور انصاف. دیکھیں انصاف کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے، بغیر محبت کے سچ اور انصاف جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے. اور انصاف کرنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اندھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا انصاف کرے گا. اور یہاں یہ چیز ان کو بڑی شدت سے تھی کہ جو انصاف ہے وہ یہ ہے، اور جو سچ ہے وہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ سچ یہ ہے کہ وہ برگزیدہ قوم ہے، اور انصاف کے بارے میں ان کے اپنے ہی قاعدے اصول تھے جیسے وہ کر سکتے ہیں. اور یسوع نے جو آج کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، جب اس نے ایسا عجیب و غریب رویہ ہمیں دکھایا ہے، اصل میں وہ ہمیں نہیں دکھایا. وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ خدا کے قریب کون ہے؟ خدا کے قریب وہی ہے جو سچ اور عدل کو عزیز جانتے ہیں. اور محبت چونکہ وہ خود تھا، وہ اس کا اظہار دیکھیں وہ کیسے کرتا ہے. جب وہ عورت پکارتی ہے، وہ کنانی، اور وہ یہودی نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو جانتی ہے، وہ اس سے آ کے تو مدد مانگتی ہے، منت کرتی ہے کہ اے داؤد کے بیٹے. دیکھیں یہ داؤد کا بیٹا ایک غیر قوم، ایک غیر یہودی کے منہ سے جب یہ نکلتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے. وہ کون ہے اس کو داؤد کا بیٹا کہنے والی؟ کیونکہ داؤد کے بیٹے کا یہ جو لقب یا یہ جو ٹائٹل ہے، یہ تو بہت بڑی ایک چیز ہے جس کا کہ یہودی صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ داؤد کا بیٹا آئے گا جو عدل و انصاف قائم کرے گا. اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ شاید نبی اپنے صحیفے میں کہتا ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میری جو نجات ہے وہ قریب آ گئی، اس لیے عدل اور صداقت کو قائم کرو، اس کو رکھو، سبت کو مانو. یہ چیزیں یشعیاہ نبی ان کو بتا رہا ہے. اور وہ کون ہے جو اس کی نجات ہے؟ وہ یسوع ہے. اب یسوع کے پاس جب وہ عورت آتی ہے، وہ عورت جو کہتی کہ تو ابن داؤد، یعنی وہ یہ مانتی ہے کہ یہ ابن داؤد وہی ہے جس نے کہ نجات دینی ہے، نجات دہندہ جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں کہ وہ ابن داؤد جو ہے. پورا آپ یہ اگر متی کا پہلا باب پڑھیں تو آپ کو آخر تک پتہ لگے گا کہ کیسے یسوع داؤد کے گھرانے سے، اور داؤد کو خدا کس طرح بتاتا ہے، کہتا ہے کہ تو جو ہے یہ میری ہیکل بھی بنائے گا، اور میرے لیے. اور ہیکل تو داؤد نے تو بنانے شروع، اس کا کام تو اس کو ملا، لیکن وہ کر نہیں سکا کیونکہ خدا نے اس سے وہ اعزاز جو ہے لے لیا تھا، اور سلیمان نے کیا. اب انہوں نے تو ایک ہیکل دیکھیں یہودی جو تھے یہ تو تھے خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، خیموں میں رہتے تھے. انہوں نے خدا کا گھر بھی خیمے میں ہی بنایا ہوا تھا. لیکن سلیمان نے جب شہر آباد کیا، جب یروشلم کو اس نے بنایا، اور اس میں جب ہیکل بنائے گی تو وہاں پہ اس کو خدا کا. لیکن دیکھیں وہ صرف ہیکل یہودیوں کے لیے تھی. یہ جو دیگر جو تھے یہ سارے لوگ تھے جو یہودی نہیں تھے، ان کے اپنے بت تھے جن کو وہ پوجتے تھے اور وغیرہ. اور اس لیے یہودی ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ وہ خدا قادر مطلق کو نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، اور وہ ان کی کسی چیز کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور یسوع بھی یہ جانتا تھا. لیکن دیکھیں یہ انصاف تو یہی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کو ہٹا دیا جائے. اور اسی اصول پہ بہت سے دنیا میں تفرقے جو ہیں اور بہت سا ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ یہ انصاف ہی ہے، لیکن محبت کے بغیر یہ انصاف ناجائز ہے. اب دیکھیے یہ عورت جو ہے یہ چلاتی ہے اور یسوع کو کہتی ہے کہ تو ابن داؤد ہے، تو قادر مطلق ہے، تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو میری مدد کر. تو وہ یسوع کہتا ہے کہ تو کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کی روٹی جو ہے وہ پلوں کو دیں. یعنی کتنی بڑی ایک گالی سمجھ لیں، ایک تحقیر ہے انسان کی. اور کس طرح اس خاتون کو دھتکارا، کیا یسوع ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بڑا
بڑا مجھے، لیکن یسوع نے کیا، جب وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پلے بھی تو وہی روٹی جو جو امیروں کے میز سے گرتے ہیں، وہی روٹی وہ کھاتے ہیں. یعنی اس نے، وہ خاتون جو ہے وہ پلے ہونے کی حد تک نیچے چلی گئی. یعنی اس نے اپنی حلیمی کی انتہا کر دی. اور یسوع کو اس پہ بہت پیار آیا کہ وہ، دیکھیں یسوع تو آیا ہی ہمیں حلیم بنانے کے لیے تھا، اور اس حلیمی میں ہی وہ مر گیا، مار دیا گیا. وہ حلیمی جب اس عورت میں دیکھتا ہے، وہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم جو خدا خدا کرتے ہو، تم نے تو عدل بھی چھوڑ دیا اور صداقت بھی چھوڑ دی. محبت تم میں سرے سے ہے ہی نہیں. غلام بنا کے تم نے رکھا ہوا ہے لوگوں کو، اور دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے. کیا یہ سچ کے نام پہ؟ یہ سچ ہے بھائی صاحب، یہ ہے سچ. ہم خدا کے برگزیدہ ہیں، اس لیے جو ہمارے خدا کو نہیں مانتا، قتل کر دو، اسے مار ڈالو. اور یہ دنیا میں، یہ یسوع ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایسے نہیں ہے. صرف وہی جو ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کیسا رکھتے ہیں؟ ایمان اس پہ رکھتے ہیں جو، دیکھیں ایمان رکھنا تو تکبر ہے نا یہودیوں کا، کہ وہ خدا کو مانتے جو وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا تو بہت بڑا ہے، تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ اس تکبر میں رہتے. اور یسوع نے اس تکبر کو اس عورت سے تڑوایا کہ وہ عورت، وہ اپنے بتوں کو مانتی جو بھی تھی، وہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ جی پلے بھی وہی روٹی کھاتے ہیں جو ان کے میز سے گزرتی ہے. تو یسوع کو اس پہ پیار آیا کہ یہ ہے کہ حلیمی کی جب اس حد تک آپ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ حلیمی ہے جو صحیح انصاف کرتی ہے. اور صحیح انصاف کیا ہوا؟ ویسے تو انصاف یہ تھا کہ غیر قوموں کے لیے معجزے نہیں ہونے چاہیے، لیکن محبت جب اس میں بیچ میں آئی تو اس نے وہ انصاف کیا جو ہونا چاہیے تھا. چاہے وہ یہودی نہیں تھے، لیکن انسان تھی وہ، اور اس کی بیٹی کے لیے یسوع نے وہ معجزہ کیا. اور یہ ہے، دیکھیں اس میں یہ چیز، اس میں دو چیزیں میں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ کس طریقے سے انصاف جو ہے، جو ہم نے حکم بنائے ہیں، اور جو ایک خدا کو ماننے کا جو ہم نے ایک وہ بڑا زبردست قسم کا، جب تک اس میں محبت نہیں ہے، آپ کا وہ سب ماننا بیکار ہے. کچھ نہیں ہے اس میں، کچھ نہیں ہے. محبت کے بغیر خدا کا حکم ماننا، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میں نے کہنا تو کچھ اور تھا، لیکن میں اتنے کہنا چاہتا ہوں، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. اور یہی چیز، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یسوع کیوں اس پیار میں اپنے آپ کو مار دیتا؟ کیوں خدا کہتا کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ یہ میرا بیٹا ہے جو تمہارے لیے قربان کیا تاکہ تم زندگی پاؤ؟ اور اس چیز کو یہودی نہیں سمجھے تھے. اور آج کی دنیا میں بھی سچ انصاف کو بڑا مانتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں، خدا کے حکم کو بہت سمجھتے ہیں. لیکن جب محبت کی بات ہے، دیکھیں جب سلیمان نے ہیکل بنائی تو اس نے وہ لکڑی کی، بڑی قیمتی لکڑی، سنوبر کی لکڑی کی ہیکل بنائی، بہت بڑی. آج بھی جس کی جو دیوار ہے اس کو پوجتے ہیں جا کے لوگ، پیار کرتے ہیں. لیکن یسوع نے جو ہیکل بنائی وہ کون سی؟ ہم لوگوں کی، انسانوں کی کلیسیا بنائی. اور اس نے خود وہ اس کا سر بن گیا، ہم اس کا دھڑ بن گئے. وہ اب یہ جو ہیکل ہے، اس ہیکل میں عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس ہیکل میں عبادت کرنے کا، جو یسوع، یہ کلیسیا کی یہ جو ہیکل ہے، جو کلیسیا ہیکل ہے، اس میں عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں عبادت کرنے کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ محبت ہے. اگر محبت نہیں تو آپ اس ہیکل کے اندر مت جائیں. آپ جا نہیں سکتے، آپ اس قابل نہیں ہیں. بغیر محبت کے اس ہیکل میں آپ نہیں جا سکتے. یہ ہیکل محبت کی بنی ہوئی ہے. یسوع اس کا، ہم یسوع کے اس جسم کے اس دھڑ کے حصہ ہیں، وہ سر ہے، اور یہ ہیکل ہے. اور یہی چیز بتانا چاہتا تھا یسوع اس چھوٹے سے معجزے سے، اور اس ایک عورت کے اس مکالمے سے. ساری جو مسیحت ہے اس نے ایسے کھول کے سامنے رکھ دی کہ یہ ہے سب کچھ.
بالکل صحیح ہے، لیکن جب تک محبت نہیں ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کو صحیح ہونے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یسوع کو جب ہم دیکھیں، ہم یسوع کو مانتے ہیں، یسوع کو مانتے ہیں، یسوع جی، یسوع یہ اور یسوع جے جے یسوع، سب ہم یسوع یسوع کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، جو کہ یسوع کی اصل میں جو اس کی جو وہ ہے، وہ مجسم محبت ہے، وہ نہیں ہم کرتے، ہم اس کا نام لے لے کے اس کی مت مار دیتے، اس کے گیت گا گا کے حشر کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے جو وہ ہے، وہ ہے، وہ محبت ہے، محبت ایک عمل ہے، بغیر عمل کے محبت نہیں ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ کرنا ہی مسیحیت ہے، وہ کرنا ہی ہیکل میں داخل ہونا ہے۔ ہم بپتسمہ لے کے سمجھتے ہیں ہم مسیحی ہو گئے، ہم اس ہیکل کا حصہ بن گئے، نہیں، اس وقت بنیں گے جب ہم اس عمل کو کریں گے جو یسوع ہے، یسوع محبت ہے۔ اور یہاں آج کا اس چھوٹے سے معجزے نے اتنی بڑی حقیقت، اتنی اچھی خوبصورت پیاری چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ انصاف اپنی جگہ ہے، سچ اپنی جگہ ہے، بغیر محبت کے یہ بیمانی چیزیں ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔